حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی تدفین کے بعد ان کی ایران کے دارالحکومت تہران میں شہادت ابھی تک ایک معمہ ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب IRGC نے اپنے بیان میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے رہنما کو نشانہ بنانے کے لیے کم فاصلے سے مار کرنے والے پروجیکٹائل کا استعمال کیا گیا تھا۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ان کے تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی رہائش گاہ پر شارٹ رینج پروجیکٹائل فائر کیا گیا ہے، جس پر تقریباً 7 کلو گرام وار ہیڈ لگا تھا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کارروائی کا منصوبہ اور اس پر عمل درآمد اسرائیلی حکومت نے کیا، جبکہ امریکہ کی حکومت نے اس کی حمایت کی تھی۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی اس رہائش گاہ کے بارے میں نہ ہی سرکاری سطح پر معلومات فراہم کی گئیں اور نہ ہی ان کی شہادت کے بارے میں دیگر تفصیلات سامنے لائی گئیں۔ یہی نہیں بلکہ جائے وقوع کے حوالے سے کوئی تصویر یا ویڈیو تک جاری نہیں کی گئی، یہاں تک کہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ کی بھی کوئی تصویر نہیں جاری کی گئی۔ یوں پراسراریت کی انہی پردوں میں جمعے کے دوپہر قطر کے شہر دوحہ میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے متعلق کئی سوالات کے جوابات ملنا ابھی باقی ہیں۔ تہران میں مقیم حماس کے نمائندے خالد قدومی اسی عمارت میں مقیم تھے جہاں اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق انہوں نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے حوالے سے دی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کو مسترد کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ حماس رہنما کی شہادت ایک بم دھماکے کی وجہ سے ہوئی۔ خیال رہے کہ 1 اگست کو نیو یارک ٹائمز نے 7 ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ اسماعیل ہنیہ سعد آباد کمپلیکس میں ان کے مستقل رہائش گاہ میں 2 ماہ قبل نصب کیے گئے بم سے مارے گئے۔ اس رپورٹ پر پاسداران انقلاب کے قریبی فارس نیوز ایجنسی سمیت مقامی میڈیا کی جانب سے شدید رد عمل کا سامنا آیا۔ فارس نیوز ایجنسی نے بھی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کی تردید کرتے ہوئے سعد آباد کمپلیکس میں تباہ شدہ رہائش گاہ کی تصویر شائع کی اور لکھا کہ اسماعیل ہنیہ کو زعفرانیہ میں ایک عمارت کی 4تھی منزل پر ایک فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا، لیکن اس رپورٹ میں بھی نہ فضائی حملے سے متعلق کوئی براہ راست تفصیلات تھیں اور نہ ہی ان کی رہائش کا درست مقام بتایا گیا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق خالد قدومی نے دی نیو عرب سے بات کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ 31 جولائی کو مقامی وقت کے مطابق 1:37 پر عمارت دھماکے سے لرز اٹھی۔ قدومی کہتے ہیں کہ وہ فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ہر طرف گہرا دھواں پھیلا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمارت اتنے زور سے ہل رہی تھی کہ انہیں لگا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ قدومی نے اخبار کو بتایا کہ جب وہ اور ان کی ٹیم 4تھی منزل پر واقع ہنیہ کے کمرے میں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے کی دیواریں اور چھت گر چکی تھی اور اسماعیل ہنیہ شہید ہو چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بظاہر کمرے کی حالت سے واضح تھا کہ حملہ کسی فضائی پروجیکٹائل یا میزائل کے ذریعے کیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ گزشتہ برسوں میں مختلف مقاصد کے لیے کئی بار ایران کا سفر پہلے بھی کرتے رہے تھے اور شاید اسی وجہ سے ان کے نزدیک ایران محفوظ ملک تھا۔ حال ہی میں وہ 2 جون میں یعنی قتل سے 2 ماہ قبل ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے جنازے میں شرکت کے لیے ایران گئے تھے۔ تہران میں اسماعیل ہنیہ نے اپنے قتل سے چند گھنٹے قبل ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی اور نئے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی تھی۔ بدھ 31 جولائی کو تقریباً رات 2 بجے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس سابق ٹویٹر پر کم از کم 3 گمنام اکاؤنٹس نے تہران کے شمال اور مغرب میں ایک زوردار دھماکے کی آواز سنے جانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد پاسداران انقلاب نے اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ کی شہادت کی تصدیق سے متعلق بیان جاری کر دیا۔ فلسطینی تنظیم حماس نے بھی اس کی فوری تصدیق کر دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ابتدائی بیان میں اس بارے میں کوئی تفصیلات نہیں تھیں کہ اسماعیل ہنیہ کو کس طرح شہید کیا گیا۔ بیان میں فقط یہ بتایا گیا کہ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے تہران میں رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا، جس میں وہ اور ان کا محافظ شہید ہو گئے ہیں۔ سنیچر کو ان کی جانب سے جاری بیان میں یہ ضرور بتایا گیا کہ حملہ شارٹ رینج پروجیکٹائل سے کیا گیا اور اس میں 7 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اسماعیل ہنیہ کہاں رہائش پذیر تھے اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ ان کو کیسے اور کس طرح سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران اور حماس نے اس کارروائی کا اصل ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا، تاہم اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے حوالے سے کوئی پوزیشن نہیں لے گا۔ IRGC نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور اس کے حوالے سے معلومات بعد میں جاری کی جائیں گی، تاہم بعد میں جاری کیے گئے بیانات میں بھی جائے حادثہ کی کوئی تصویر یا ویڈیو تک جاری نہیں کی گئی۔
بعض مقامی میڈیا اور IRGC کے قریبی چینلز کی جانب سے ابتدا میں کہا گیا کہ اسماعیل ہنیہ کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا اور وہ تہران کے شمال میں واقع سابق فوجیوں کے لیے مخصوص رہائش گاہوں میں سے ایک میں مقیم تھے۔ معروف اسرائیلی صحافی اور تجزیہ کار رامید سیگل نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کی خبر کے فوراً بعد اپنے ٹیلی گرام چینل پر لکھا کہ انہیں رات 2 بجے ایک راکٹ حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ کے قتل کے طریقے کے بارے میں کسی قسم کی حتمی اور واضح معلومات شیئر نہ کیے جانے کے باعث سوشل نیٹ ورکس اور بعض میڈیا پر مختلف قیاس آرائیوں کو جنم دیا۔ ایران کی ایک مقامی نیوز ایجنسی میزان نے ایرانی حمایت یافتہ بیروت کے سیٹلائٹ ٹی وی المیادین کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل ایران کے اندر سے نہیں بلکہ سرحد کے باہر سے کیے جانے والے میزائل حملے کا نتیجہ تھا۔ 31 جولائی کو حماس کے ایک سینئر رکن خلیل الحیا نے تہران میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان کے پاس موجود معلومات کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا۔ خلیل الحیا کا کہنا تھا کہ میزائل اس کمرے پر لگا جہاں اسماعیل ہنیہ موجود تھے، جس سے اس کمرے کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور دیوار گر گئی۔ تاہم حماس کے اس سینئر عہدیدار نے بھی اس جگہ کا ذکر نہیں کیا جہاں اسماعیل ہنیہ قیام پذیر تھے۔ فی الحال زیادہ تر افراد کا خیال ہے کہ اسماعیل ہنیہ میزائل حملے میں مارے گئے، نہ کہ بم یا ڈرون کے استعمال سے۔ اس کے بعد IRGC وابستہ کئی چینلز پر ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں کہا گیا کہ اسماعیل ہنیہ تہران کے شمال میں واقع تھراللہ اڈوں میں سے ایک میں مقیم تھے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد انٹیلیجنس اداروں سے منسوب ایک رپورٹ پاسداران انقلاب کے ٹیلی گرام چینلز پر شائع ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ اسماعیل ہنیہ کو تہران کے شمال میں سابق فوجیوں کے اڈوں پر مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ عمارت کا چوکیدار اور مقامی پولیس ان کی شناخت کے بارے میں کچھ نہ جانتے تھے۔ انہیں محض اتنا معلوم تھا کہ یہ کوئی عام غیر ملکی مہمان ہے۔ افواج کے سربراہان کے علاوہ صرف صدر کے دفتر کے سربراہ حاجی مرزائی کو سابق فوجیوں کی جگہ پر رہنے والے شخص کی شناخت کے بارے میں بتایا گیا تھا تاکہ وہ ان کے لیے ضروری حفاظتی انتظامات کر سکیں۔ اس رپورٹ کو سیکیورٹی اداروں نے چند گھنٹوں کے بعد ہی مسترد کر دیا۔ نشاط والے اثر کمپلیکس، بسیج الزہرہ کیمپ اور سعد آباد کمپلیکس کے کچھ دوسرے علاقے ان مقامات میں شامل تھے جو تہران میں حماس کے سیاسی رہنما کی رہائش گاہ کے طور پر میڈیا اور سوشل نیٹ ورکس میں بتائے گئے۔ 31 جولائی کی رات ایک عمارت کی ایک تصویر جاری کی گئی جو جزوی طور پر تباہ نظر آتی ہے اور جس کے تباہ شدہ حصوں کو سیاہ جالی دار کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ تحقیقات کے مطابق یہ عمارت سعد آباد کمپلیکس کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ عمارت کے تباہ شدہ حصوں کے نیچے آپ عمارت کے دوسرے حصے پر گرا ہوا ملبہ دیکھ سکتے ہیں اور عمارت کی تیسری منزل اور دائیں جانب واقع 2 کھڑکیوں کے شیشے بظاہر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ واقعے کے ایک دن بعد نہ صرف پاسداران انقلاب کے ایک قریبی ٹیلی گرام چینلز نے اس جگہ کو حماس کے سیاسی رہنما کی رہائش گاہ اور قتل کی جگہ قرار دیا بلکہ بعض اسرائیلی ٹیلی گرام چینلز بھی اسی جگہ کو جائے حادثہ قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ چینلز نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ جس جگہ اسماعیل ہنیہ کو قتل کیا گیا وہ اس جگہ سے صرف 750 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ یہاں ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب کے بعد صدارتی ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جمعرات 1 اگست کو پاسداران انقلاب کے سرکاری چینل نے ایک ویڈیو جاری کی اور اسماعیل ہنیہ کی موت کے مقام کو سعد آباد محل کے قریب قرار دیا، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ مکسر ٹیکنالوجی کمپنی کی جانب سے سعد آباد کمپلیکس میں اس رہائش گاہ کی 25 جولائی اور 1 اگست 2024 کی سیٹلائٹ تصاویر فراہم کی گئی ہیں۔ 25 جولائی یعنی اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے 5 دن پہلے کی تصویر میں اس عمارت میں تباہی یا نقصان کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ 1 اگست کو مکسر سیٹلائٹ کے سیٹلائٹ امیج کے زاویے میں کوئی نقصان نہیں دیکھا جا سکتا، تاہم عمارت کی چھت کے ایک حصے میں ایک سیاہ دھبا دیکھا جا سکتا ہے جو تباہ شدہ حصے سے مماثلت رکھتا ہے۔ غالباً عمارت کے ایک حصے پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور تصویر کے اوپری حصے میں دیوار گرنے کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عمارت کی تباہی سے متعلق ہے۔ تاہم زعفرانیہ میں ایک عمارت کی چوتھی منزل کا حوالہ تباہ شدہ رہائش گاہ کی تصویر سے مطابقت رکھتا ہے کیونکہ سعد آباد کمپلیکس میں اس عمارت کی چوتھی منزل کو نقصان پہنچا تھا۔